بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده المصطفى قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال ابن سیرین ان هذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم۔ سامعین ذی وقار، آج جس مقصد کے لیے میں ویڈیو بنوا رہا ہوں، اس کا مقصد ایک صاحب تدریس شخص اور بڑی مشہور شخصیت، کثیر مدرسین کے بھی وہ اساتذہ میں سے آتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک لوگوں کی اصلاح مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اے میرے مالک کریم، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ویڈیو سے پہلے ہی عرض کر دوں، میں اپنی بات یعنی کہ کرنے سے پہلے، کہ تحمل مزاجی سے میری پوری مکمل ویڈیو سن لیجئے گا اور حقیقت کے ساتھ رہنے کی اور حقیقت پر مطلع ہونے کی آپ توفیق پائیے اور حقیقت پر مطلع ہو جائیے، نہ کہ شخصیت کے پیچھے چلیے۔ مشہور محاورہ ہے، مقولہ ہے کہ یعرف الرجال من الحق، کہ مردوں کو حق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، لا یعرف الحق من الرجال، حق کو لوگوں کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا۔ تو میرا مطلوب شخص جس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، وہ بہت سارے کثیر لوگوں کے استاد اور مدرسین کے استاد حضرت علامہ مولانا بشیر احمد فردوسی، حاصل پور میں آج کل ان کا مدرسہ ہے، اور یہ صاحب پہلے احیاء العلوم میں پڑھاتے تھے، اور صاحب کی روش جو ہے کچھ ایسے ہے کہ بدعقیدہ لوگ ان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھنا، اور حضرت کا ان لوگوں کے حوالے سے نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگ سنی ہیں۔ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ یہ سنی نہیں ہے۔ ہم جس منہج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جس عقیدہ کی بات کر رہے ہیں، وہ عقیدہ وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور اسلاف سے ملا ہے، نہ کہ وہ زید و عمر بکر کی شخصیت سے۔ تو سامعین ذی وقار، عقیدے کی اہمیت آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بس لمبی بات ہوگی، طول ہو جائے گا۔ بس یہ بتانا ہے کہ بشیر احمد فردوسی جو شخص ہے، یہ مسٹر طاہر القادری جو شخص ہے، وہ جو شخص ہے وہ آپ کو معلوم ہے دال و مدل ہے، اور اس وقت اہل سنت کا، جمی مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ فتویٰ کوئی 11ویں صدی میں تو آنا نہیں تھا، یا 10ویں صدی میں، یا 12ویں میں، یا اس کا 13ویں میں ظہور تو نہیں ہونا تھا، اس وقت ہی ہونا تھا جس وقت اس شخص کے خرافات کا ظہور ہونا تھا۔ اسی وقت علماء نے تنبیہ بھی فرمائی اور اتفاقی فتویٰ بھی کہ وہ دال و مدل ہے۔ اب یہ صاحب ان کو صحیح العقیدہ سنی جانتے ہیں، اور میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ ابھی ہم ایک اعتراض کر رہے ہیں اپنی ویڈیو میں، اگر کسی کو کوئی اشکال ہو، ہم حاضر ہیں، ہمارے نمبر بھی، ہماری جگہ بھی، ہم گفتگو کے لیے بھی حاضر ہیں، ہر طرح ہر حوالے۔ میرا ان کے تلامذہ سے، ان کے محبین سے ایک ہی سوال ہے، کیا طاہر القادری جو مسٹر طاہر القادری ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت پر ہیں یا نہیں؟ بس اگر وہ نہیں ہیں تو آپ ہماری بات سے اتفاق کر رہے ہیں، آپ بشیر احمد فردوسی کو چھوڑ دیجئے، یا اسے بولیے رجوع کرے وہ۔ اگر آپ بولتے ہیں ہے
اور یہی نظریہ بشیر احمد فردوسی کا ہے تو آپ ہم سے اس بات میں بحث، مباحثہ یا مکالمہ یا مناظرہ جو آپ کو اچھا لگے وہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ وہ عقیدہ اہل سنت پہ نہیں ہے، وہ دال و مدل ہے۔ اب یہ شخص اس کو عقیدہ اہل سنت پہ مانتا ہے، صحیح العقیدہ مانتا ہے۔ ہمارے آج بھی 2 طالب علم گئے موصوف کے پاس، میں نے بولا طلباء کو، مولانا صاحب کے شاگردوں کو کہا کہ مجھے بٹھا دو، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب پنجاب میں ہیں، میں کہوں لاؤ کبھی انہیں، ایسا نہیں۔ میں نے بولا یہ 10 قدم کے فاصلے پر ہیں، تیسرا بندہ کو جا کے ان سے بات کرے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں مولوی صاحب سے، کہ مولوی صاحب کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ لیکن وہ طالب علم گئے، ان کو یہ بھی تسلی ہوئی الحمدللہ کہ یہ مولوی صاحب نے جھوٹ نہیں بولا اور پینترا نہیں بدلا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں صحیح العقیدہ سنی سمجھتا ہوں، کس کو؟ مسٹر طاہر القادری کو۔ اور ایک اور شخص کے بارے میں بھی طلبہ نے پوچھا، حضرت نے اس کے حوالے سے بھی یہی بولا۔ مگر ابھی ہم ایک بات پر، یعنی ایک جو مسئلہ ہے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ وہ دال و مدل ہے، لیکن موصوف اسے صحیح العقیدہ سنی سمجھ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جانتے بھی ہیں موصوف، اس کے باوجود یہ ان کی حرکات شنیعہ موجود ہیں۔ تو مجھے ان کے تلامذہ سے یقیناً وہ غصے میں آئیں گے یہ بات سن کے، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچئے، آپ نے اپنی قبر میں جا کے جواب دینا ہے، میں نے بھی دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے۔ آپ جس طریقے سے ان کے ساتھ وابستہ ہیں، پہلے یہ دیکھ لیں وہ عقیدہ اہل سنت پر بھی ہے یا نہیں، آپ کے مشائخ، آپ کے بزرگوں کے عقیدے پر بھی ہے یا نہیں۔ لوگوں کا پڑھانا، لوگوں کا ان کے پاس جانا، ان کے تلامذہ کا نسبت رکھنا ایسے شخص سے جو عقیدہ اہل سنت سے خارج ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ منہج اہل سنت، منہج اسلاف نہیں ہے۔ میں تلامذہ سے گزارش کروں گا یا تو اپنے استاد بشیر احمد فردوسی صاحب کو رجوع کروائیے، وہ علی الاعلان اس بات کی توبہ کریں۔ فابیہا ہم اپنی یہ ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے اور ہم بڑے ہی یعنی کہ خوش آئند جانیں گے اور اسے بڑا اپریشیٹ کریں گے کہ علامہ صاحب نے اس بات سے رجوع کیا۔ اگر وہ رجوع نہیں کرتے، بولتے ہیں کہ نہیں میں یہی ہے اور یہی میں عقیدہ صحیح سمجھتا ہوں، تو میں تلامذہ سے کہوں گا کہ پھر چھوڑ دیجئے حضرت کی روش کو، جمہور کے ساتھ چلیے، بشیر احمد فردوسی کے ساتھ مت جائیے۔ یہ آپ کو دال و مدل ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کر دے گا۔ اس کے شاگردوں میں بھی یہی نرم گوشے موجود ہیں، تسلب ان کے شاگردوں میں بھی نہیں ہے، ان کے شاگردوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے۔ اور مولوی صاحب میں تو حیران ہوں، لوگ تقریر پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو القاب دے کے پاسبان مسلک رضا۔ ارے پاسبان مسلک رضا یہ کہاں سے شخص ہو گیا؟ اس کو کس نے کہا یہ پاسبان مسلک رضا ہے؟ پاسبان مسلک رضا وہی ہوتے ہیں جو صحیح العقیدہ شخص کی تعظیم و تکریم بھی کرتے ہیں، اور پاسبان مسلک رضا وہی ہوتے ہیں جو صحیح عقیدے کا تحفظ بھی کرتے ہیں اور تحفظ جانتے بھی ہیں، نہ کہ یہ شخص جو گمراہ ہے اور گمراہ کر رہا ہے یہ پاسبان مسلک رضا ہے۔ میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ امام ابن سیرین اور تابعین، جیسے دارمی میں امام ترمذی نے دیگر نے نقل فرمایا ان ھذا العلم دین، یہ دین کا علم ہے۔ لوگوں توجہ کرو، فانظروا امن تاخذون دینکم، غور کرو تم دین کن سے حاصل کر رہے ہو۔ ان اشخاص سے دین حاصل کرو گے کہ جو خود دال و مدل ہے۔ اگر کسی ان کے تلامذہ میں سے گالی دینی ہے، بدتمیزی کرنی ہے، وہ ہم نے نہیں کرنی، وہ ہمیں نہیں آتی، نہ ہمارے اسلاف کے سبق ہیں ہم ایسا کریں۔ لیکن اگر ان کے کسی تلامذہ میں سے بھی کسی کو تسلی کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، بلکہ تسلی کی ضرورت نہیں ہے، موصوف اس پہ خود کہتا ہے کہ وہ مسٹر صاحب صحیح العقیدہ سنی ہے، تو اپنے استاد سے ہی جا کے بات کیجئے۔ اپنے ساتھ ہاں ہم سے اس مسئلے پہ بات ہو سکتی ہے کہ مسٹر کے حوالے سے بیان کرو کہ مسٹر جو ہے نا صحیح العقیدہ سنی نہیں ہے، اس پہ ضرور آپ ہماری رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، ہماری مدد بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ وابستہ رکھے، اور ہمیں حق پہچاننے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ لوگوں کے ذریعے نہیں ہے۔ لوگ حق کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، ان حقائق کو، حق کو، صحیح العقیدہ جو ہے عقیدے ان کے ذریعے پہچانو بشیر احمد فردوسی کو، نہ کہ بشیر فردوسی کے ذریعے صحیح العقیدہ ہونا پہچانو۔ یہ روش چھوڑ دیجئے،
اہل سنت کے احباب انشاءاللہ بہت ساری چیزوں میں جو آپ متذبذب ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ ترک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ کریم مولوی بشیر احمد فردوسی کو رجوع اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تلامذہ کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنے استاد سے رجوع اور توبہ کروا سکیں، بڑے خوش اسلوبی میں بات کریں، ٹھیک ہے نا، غیر مہذبانہ طریقے سے ان سے نہ بات کریں آپ، لیکن استاد سے ضرور پوچھیں، چھوڑ دیں استاد کو، نہیں چاہیے ایسا استاد جو عقیدہ اہل سنت پہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، نہیں جائے ایسی بھاڑ میں صرف جائے، بھاڑ میں جائے ایسی نحو۔ اور مولوی صاحب کو میں یہ بات نہیں کرتا، مولوی صاحب کو فن کیا ہے وہ میرا مطلوب بھی نہیں ہے، تو مولوی صاحب صرف و نحو کے، وہ بھی نحمیر اور صرف، یہ دو فن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اگر ہمارا عقیدہ نہیں بچتا، ہمارا ایمان نہیں بچتا، تو مجھے ضرورت نہیں ہے ایسے صرف و نحو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موصوف کو، ان کے تلامذہ کو فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔